دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے پاکی اور ناپاکی کی قسمیں۔ ناپاکی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نجاست حقیقی، ایک نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی اس ناپاکی کو کہتے ہیں جو ظاہری ہوتی ہے، یعنی آنکھوں سے نظر آتی ہے، چھو کر محسوس کی جاتی ہے، عقل سے سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی ایسی ناپاکی جس کو ثابت کرنے کے لیے عام طور پہ قرآن حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جسے ہندو مسلم سب جو ہے ناپاکی مانتے ہیں، گندگی مانتے ہیں، جو کامن سینس سے انسان کو سمجھ میں آتی ہے، جیسے پیشاب ہے، پخانہ ہے، گوبر ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی گندگی کو، اس کی ناپاکی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی آپ سے قرآن حدیث کی دلیل نہیں مانگے گا کہ آپ ثابت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حقیقی ناپاکی ہے، سچ مچ ناپاکی ہے، ظاہری ناپاکی ہے۔ اور اس کی شریعت میں دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نجاست حقیقی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نجاست غلیظہ اور ایک ہوتی ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ وہ نجاست ہوتی ہے جو کہ بڑی ناپاکی ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ انسان کے بدن پر یا کپڑے میں لگ جائے تو اگر یہ نجاست غلیظہ بہنے والی نجاست ہے، پتلی نجاست ہے، تو یہ پھیلاؤ میں 1 روپیے کے بقدر معاف ہے۔ یعنی 1 روپیے کے بقدر اگر لگی ہے یا اس سے کم ہے اور اس میں انسان نماز پڑھ لی اور بعد میں اسے پتہ چلتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کو دوبارہ نماز نہیں پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر 1 روپیے سے زیادہ لگ گئی تو پھر معاف نہیں ہے، پھر اس کو جو ہے دھونا پڑے گا۔ اگر اس نے ایک روپیے سے زیادہ جو ہے ناپاکی لگی ہوئی ہے اور اس نے نماز پڑھ لی تو اس کو کپڑے کو دھو کر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ نجاست حقیقی کی دوسری قسم ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ کا مطلب ہے چھوٹی نجاست، ہلکی نجاست، جیسے کہ بارش وغیرہ کے اندر سڑکیں گیلی ہو جاتی ہیں اور چلنے کی وجہ سے جو ہے چھینٹیں جو ہے کپڑوں پہ لگ جاتی ہیں، وہ نجاست خفیفہ ہوتی ہے، وہ نجاست غلیظہ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حلال جانوروں کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ نجاست خفیفہ ہوتی ہے، ہلکی نجاست ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حلال پرندوں کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ بھی نجاست خفیفہ ہوتی ہے، ہلکی نجاست ہوتی ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ انسان کے کپڑے پر یا بدن پر لگ جائے تو اگر وہ 1/4 حصے سے کم پر لگی ہے تو وہ معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1/4 حصے سے کم پر کپڑے پر یا بدن پر لگی اور انسان نے نماز پڑھ لی، بعد میں اسے پتہ چلا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کو دوبارہ نماز نہیں پڑھنی پڑے گی دھو کر۔ لیکن اگر 1/4 حصہ یا اس سے زیادہ لگ گئی ہے اور اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرے کپڑے پر جو ہے 1/4 حصے سے زیادہ جو ہے نجاست خفیفہ لگی ہوئی تھی، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو دھونا پڑے گا، اور دھونے کے بعد میں اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی نماز۔ یہ تو حکم ہوا نجاست حقیقیہ کا، جس کی دو قسمیں بیان ہوئی، نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ۔ نجاست کی دوسری قسم ہے، ناپاکی کی دوسری قسم ہے نجاست حکمیہ۔ نجاست حکمیہ اس ناپاکی کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پہ ناپاکی نہیں ہے، حقیقی طور پہ ناپاکی نہیں ہے، جس کا ناپاک ہونا عقل سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، جس کو چھو کے جو ہے محسوس نہیں کیا جا سکتا ہے، آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے، لیکن شریعت نے جو ہے اس کو ناپاک قرار دیا ہے، تو ہم شریعت کے حکم کی وجہ سے اس کو ناپاک مانتے ہیں، اس لیے ہم اس کو جو ہے نجاست حکمیہ کہتے ہیں، اور شریعت کی وجہ سے اس کو ناپاک مان کر ہم پاکی حاصل کرتے ہیں۔ جیسے کہ وضو کا فرض ہونا اور غسل کا فرض ہونا، وضو اور غسل کا جو فرض ہونا ہے یہ نجاست حکمیہ ہے۔ اب جیسے کہ 8 چیزیں ہیں جن سے وضو فرض ہوتا ہے، تو آپ ذرا سوچئے کہ انسان پیشاب کرتا ہے، پیشاب کی جگہ سے جو ناپاکی نکلتی ہے وہ استنجا کر کے اس کو دھو لیتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اس پہ وضو فرض ہوتا ہے۔ وضو فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چہرہ، ہاتھ، سر کا مسا
اور جو دونوں پیر ہیں یہ ناپاک ہو گئے حکمی طور پر. اب ان کو پاک کرنا اس کے لیے ضروری ہے. جب تک وہ ان 4 چیزوں کو پاک نہیں کرے گا, دھوئے گا نہیں, وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ قرآن چھو سکتا ہے. تو ہم یہ وضو جو فرض کر رہے ہیں یہ ہم صرف شریعت کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں, ورنہ ظاہری طور پر چہرے پر ہاتھوں پر کوئی ناپاکی نہیں لگی ہے. ناپاکی جہاں سے نکلی تھی وہ جگہ دھو لی گئی, وہ دور کر دی گئی, وہ تھی حقیقی ناپاکی. لیکن چہرے کو ہم دھو رہے ہیں, ہاتھوں کو دھو رہے ہیں, یہاں کوئی ناپاکی نہیں لگی. یہ صرف شریعت کے حکم کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں, اس لیے یہ حکمی ناپاکی ہے, اور اس سے پاکی حاصل کرنا حکمی پاکی کہلائے گی. اسی طریقے سے انسان سو جاتا ہے یا ٹیک لگا لیتا ہے یا نماز میں کھلکھلا کے ہنستا ہے, تو ان ساری چیزوں میں کوئی ناپاکی, کوئی گندگی انسان کے اعضائے وضو پر نہیں لگتی. یہی معاملہ غسل کا ہے. جس جگہ سے پیشاب نکلتا ہے اسی جگہ سے منی نکلتی ہے, لیکن اس کے نکلنے کی وجہ سے انسان کے پورے جسم کو جو ہے دھونا فرض ہو جاتا ہے, کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, اور پورا جسم اس کا ناپاک مانا جاتا ہے. تو وہ ناپاک جو مانا جاتا ہے وہ صرف شریعت کے حکم کی وجہ سے ہے, ورنہ حقیقی اور سچمچ ناپاکی صرف اتنی جگہ پر ہوتی ہے جہاں سے منی نکلی ہے اور جتنی جگہ پہ وہ لگی ہے. اس کو انسان نے دھو لیا, استنجا کر لیا, وہ ناپاکی دور ہو گئی, حقیقی طور پر وہ پاک ہو گیا. لیکن حکمی طور پہ پاک نہیں ہوا. حکمی طور پہ پاک جب ہوگا جب کہ وہ غسل کر لے گا. تو یہ غسل کرنا جو ہے یہ حکمی پاکی ہے, اور غسل کا فرض ہونا حکمی ناپاکی ہے. تو یہ ہوئی ناپاکی کی قسمیں. تو یاد رکھیے ناپاکی کی 2 قسمیں ہوئی, ایک حقیقی ایک حکمی. حقیقی کی 2 قسمیں بیان ہوئی, ایک نجاست خفیفہ اور ایک نجاست غلیظہ. اور اسی طریقے سے نجاست حکمیہ کی بھی 2 قسمیں ہوئیں, ایک حدث اصغر ایک حدث اکبر. حدث اصغر یعنی وضو کا فرض ہونا, اور حدث اکبر یعنی کہ غسل کا فرض ہونا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.